نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ مجھے روز قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ سورہ قیامہ کا آغاز ہوا۔ سورہ قیامہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ قیامہ بھی کہتے ہیں۔ ابتدائی 2 آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ کہ فرمایا کہ مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا مجھے اس جان کی قسم ہے کہ جو متقی ہے اور کثرت سے نیکیاں کرنے کے باوجود، یعنی کثرت سے نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں دوسری آیت کریمہ میں نفس لوامہ آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ 13واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے تو وما ابرئ، تو وہاں نفس امارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو وہ راہ دکھاتا ہے اور وہ اسی طرف اس کے وسوسے ہوتے ہیں اور انسان برائی کی طرف اس کا نفس سے لے جاتا ہے۔ اسی طرح صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نفس سرکش ہوتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت انسان کو برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے کہ انسان برا کام کرے۔ جب انسان اندر سے اس کی نفس اسے برائی کی طرف لے جائے اور برا کام کرنے کا بار بار اندر سے حکم مل رہا ہو تو یہ گویا کہ نفس امارہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کی یاد میں کوشش کرے کہ میں اللہ کو یاد کروں کسی بھی طریقے سے، کوئی سی بھی صورت ہو، لیکن اللہ کو یاد کرنے میں وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے اور اللہ کریم کی خصوصی توجہ اور جذب سے اس پر اس کے عیوب اور اپنے نقائص جب اس کے اوپر کھل جاتے ہیں اور اس پر وہ ندامت کرتا ہے، پشیماں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جب برا بھلا کہتا ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جس کی قسم اللہ نے فرمائی کہ جب انسان پر کرم ہو جائے اللہ کا اور انسان اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دے، اپنے اندر خامیوں کو تلاش کرنا شروع کر دے اور اسے اپنی خامیاں، اپنی برائیاں جب انسان کو نظر آ جائیں اور اس پر وہ پشیماں ہو، ندامت کا اظہار کرے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہر ما سوا سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے جب اس کے دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں علماء نے یہاں پر ارشاد فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہر وہ انسان
ویسے جو اس کا شان نزول میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا، اس سے پہلے ہر وہ انسان کے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ اسی قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے۔ اب دیکھیے قیامت کا یقین ہونا کتنی بڑی اہم چیز ہے، اہم ضرورت ہے ہماری، اور یہ عقیدہ قیامت کا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی۔ اور انسان کس قسم کے وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے کہ جب قیامت کا یقین نہیں رکھتا تو جب وہ یہ سوچتا ہے کہ جب لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزار سال گزر گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی ناپید ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل کر مٹی میں مل گئیں، اور اسی مٹی کے ذروں کو ہوا کے جھونکے جو صدہا بار الٹ پلٹ کر چکے، اور کہیں کا کہیں اڑا کر انسان کے ذرات کو اڑا کر پھینک آئے، دشت و جبل کی پناہیوں میں بکھرے ہوئے ان ذروں کا اکٹھا ہو جانا، اور پھر اسی طرح کئی انسان تو ایسے تھے، جب انسان اس زاویے سے سوچتا ہے کہ جو سمندر میں غرق ہو گئے اور مچھلیوں کا نوالا بن گئے، کئی لاشوں کو گدھ اور دوسرے پرندے چٹ کر گئے، اور کسی کو آگ نے جلا کر راکھ بنا دیا، وہ کوئلہ ہو گئے، ان سب کو جمع کرنا اور پھر ان کا پہلی حالت میں لوٹ آنا اور وہی انسان بن جانا، یہ قطعاً ناممکن اور محال ہے کہ یہ وہ سوچ ہے کہ جس کو قیامت پر یقین نہیں ہوتا۔ تو شیطان ان کی سوچوں کو اس طرح مضبوط کر دیتا ہے، وہ اپنے فکر کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑاتے رہتے ہیں، آخر نتیجہ اسی پر پہنچتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا وہ سمجھتے ہیں کہ محض یہ گپ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایحسب الانسان، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے مراد کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، جیسے شان نزول جس بارے میں ہے وہ عرض کرتا ہوں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک دن عدی بن ربیعہ یا ابو جہل وغیرہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگا کہ بتائیے کہ کیا قیامت برپا ہوگی، ہر انسان کو کیا اس کی نیکیوں کی جزا دی جائے گی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ارشاد فرمایا تھا، وہ اس نے آگے سے جو سوالات کیے تھے وہ سوالات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب قیامت کے بارے میں اس نے حضور سے پوچھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو اسے یہ کہا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، ہر انسان کو اس کی نیکیوں کی پوری جزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی اور نہ اس کو بدکاریوں کی پوری سزا یہاں ملتی ہے۔ انسان کے بشعور اور با اختیار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے کہ جب عدل کا ترازو رکھا جائے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا اور پوری سزا اسے ملے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کا یہ پورا عقیدہ اسے عدی بن ربیعہ کو بتایا تو اس نے آخر سے کیا جواب دیا۔ اب دیکھیں میرے آقا اسے پوری کوشش سے اسے سمجھا رہے ہیں کہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور اس قیامت میں یہ ہوگا۔ آخر وہ اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے، مفسرین کہتے ہیں آگے سے اس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں قیامت کو برپا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، اور نہ آپ پر میں ایمان لاؤں گا۔ بعض نے کہا الانسان سے مراد ابو جہل ہے، بہرحال عدی ہو یا ابو جہل ہو، ان کے یہ مخصوص نظریات نہ تھے بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے خیالات اور نظریات کے یہ دونوں جو تھے وہ نمائندے تھے جو قیامت تک آنے والے تھے اور قیامت کے منکر ہیں۔ بہرحال ان منکرین میں سے ایک نے سوال کیا لیکن جواب رب نے اتنا شاندار دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی منکرین قیامت ہیں ان کو جواب اسی سوال کے اندر دے دیا اور فرمایا کہ محبوب آپ انہیں یہ کہیے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا، اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا
کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کرنے والا کوئی انسان ہے، تو پھر تمہارا اعتراض بجا تھا۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہو تمہارے سامنے کہ ان ہڈیوں کو جمع کرنے والا کوئی انسان ہے، تو فرمایا کہ تمہارا اعتراض بجا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ منتشر ذرے خود بخود جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ سائنس کی ایک تھیوری یہ ہے کہ خود بخود دنیا بن گئی، خود بخود یہ نظام چل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہتا کہ یہ منتشر ذرے خود بخود جمع ہو جائیں گے، تب بھی تمہاری حیرت بچاتی۔ میں نے تو یہ بات کہی نہیں، بلکہ میں تو تمہیں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ جو خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے مٹی، ہوا، پانی کے اجزاء کو ترتیب دیا اور تیرے جیسا انسان جو ہے وہ بنا دیا، پیدا کر دیا، میں تو جب ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ جس کو تم بھی جب تم سے سوال کیا جاتا ہے بتاؤ آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے، اگرچہ تم اسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، لیکن تم اس بات کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہو کہ آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے اور وہی خالق ہے۔ تو فرمایا کہ وہی خالق جس کا تم اقرار کرتے ہو، فرمایا وہی خالق جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی ان بکھروں کو وہ جمع کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس کا انکار تو تم جیسے مشرک بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ ایک تفسیر تھی۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ لکھی کہ اس کا شان نزول میں یہ لکھا کہ جب عدی بن ربیعہ نے یہ پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، تو اس عدی بن ربیعہ نے یہ جملے جو دوسرے مفسرین نے تفسیر میں لکھے کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع فرمائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ دیکھیے، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے کے بعد، گلنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد، ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہونے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے بحال ہے؟ تو فرمایا یہ تمہارا فاسد خیال ہے، تمہارے دل میں آیا ہی کیوں؟ اور اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ جواب دیا گیا، بلکہ اگلی بات میں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا اگلی آیت میں اس کا زبردست جواب دیا، بلکہ یہ تو یہ ہڈیوں کی باتیں کرتا ہے، اللہ نے اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں، بلکہ ہم اس کی ہڈیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھیں بغیر کسی فرق کے ویسی ہی کر دیں، اور ان کی ہڈیوں کو ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں بدرجہ اولا ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ چاہے کہ جتنے بھی انسان ہوں، چاہے ان کے وجود مٹ چکے ہوں، قبر میں ان کا نام و نشان نہ ہو، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو جس طرح کے فنگر پرنٹس تھے، فرمایا ایسے پورے جس طرح کے تھے، قیامت کے دن بھی ویسا ہی انسان جیسی اس کی لائنیں تھیں اور ویسا ہی ہم اسے بنا کر سامنے لے کر آ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں کافروں کے لیے دلائل قائم کیے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے قرآن میں مکی صورتوں میں منکرین قیامت کے لیے الگ الگ انداز سے کس طرح دلائل اللہ کے قرآن میں قائم کیے گئے۔ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال
اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے عمل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ دونوں جہانوں کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچانا، محشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت یا اللہ ہماری زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے، اس ایمان کی ہمیں قدر عطا فرما، اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضور کے وسیلے سے ہم نے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ آئندہ مانگیں گے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار حرمین شریفین کی با ادب مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرما، حضور کی امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔